أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. جڑے دوست پیچھے بیٹھے نو اگے آ جاؤ. ماشاءاللہ تواڈے سامنے نقابت دے واسطے ملک محمد بلال اسٹیج تے آندے نے اور آ کے اپنی نقابت دے جڑی اس نو جاری رکھ دینے. سارے دوست مل کے درود پاک پڑھو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. لا
لجپال حسین دا نانا ہے اینو جاندہ کل زمانہ ہے سخی پنجتن پاک گرانا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد پاک رسول اللہ۔ کلمہ تو بعد ایک دو بول صرف باپ دی شان پڑھ کے اجازت چاہوں گا۔ باپ دی شان دے اندر نواں کلام ہے جناب دی خدمت پیش کرنا۔ گھر لے جیندیاں قدراں ویسائیاں باپ دیاں ہوں ربا نال فرلی والے والے دیا ربا نال فرلی والے والے دیا وچ نماز دعاواں آئیاں باپ دیاں کر لے جیندیاں قدراں ویسائیاں باپ دیاں کر لے جیندیاں قدراں ویسائیاں باپ دیاں ہو جد تک باپو تیرا تیرے سر تے ہے جد تک باپو تیرا تیرے سر تے ہے کر لے پترا او عیش کمائیاں باپ دیاں کر لے جیندیاں قدراں ویسائیاں باپ دیاں آخری مقطع گھر وچ حج قبول ہونا دا سائیں جی گھر وچ حج قبول ہونا دا سائیں جی ہس ہس جنا او دیداں پائیاں باپ دیاں کر لے جیندیاں قدراں ویسائیاں باپ دیاں کر لے جیندیاں قدراں ویسائیاں باپ دیاں ہو شاناں سونے رب ودائیاں باپ دیاں کر لے جیندیاں قدراں ویسائیاں باپ دیاں ماشاءاللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين۔ میرا تعارف پروفیسر بلال حسن عطاری۔ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی میری سانسوں نے ان کا نام لیا، اور جتنی میری سانسوں نے ان کا نام لیا، بس یہی میری زندگانی ہے۔ میں نعت بیان کے لیے دعوت دیتا ہوں اپنے گاؤں کے علامہ ماشاءاللہ طالب علم ہیں، اور حدیث کا دورہ شاہد چل رہا ہے ان کا، اور ان کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ اس بچے کے علم و عمر میں اضافہ عطا فرمائے، اور اللہ نے اس بچے کو کافی صلاحیتوں کے ساتھ نوازا ہے۔ تو میں نعروں کی گونج میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا حیدر علی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے آواز اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور اللہ کے فرامین
جو اللہ کا فرمان ہے اس کو سنا کر سامعین کے دلوں کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ دایا ہاتھ بلند کر کے اس طرح نعرے کا جواب دیں کہ ہم یہاں سے پکار رہے ہیں اور آقا مدینے میں سماعت فرما رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ جناب حیدری الحمد لله الذي هدانا للإيمان وعلم القرآن وصلى الله على سيدنا محمد الداعي إلى خير العديان المبعوث إلى الإنس والجان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کے بعد اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. مجھے حق بولنے، آپ کو حق سننے، حق سن کر اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آج کا جو موضوع میں لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ایمان کی تعریف ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں. رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر جگہ جگہ فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات تجری من تحتہا الانہار. یہ ایمان والے کون لوگ ہیں؟ تو آئے چلتے ہیں قرآن کے سب سے بڑے مفسر کی بارگاہ میں. میری مراد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں. میں آپ کا علیہ السلام کی بارگاہ سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایمان والے لوگ کون ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں: لا یؤمن احدکم حتی ان یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرماتے ہیں تب تک کوئی بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات سے تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے. پتہ چلا کہ ایمان میرے مصطفیٰ سے محبت کا نام ہے. ایک دن جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہیں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرا مال، میری اولاد، میرے ماں باپ
تمام اہل و عیال آپ کی جان پر قربان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ لیکن اپنی جان سے بہت زیادہ پیار ہے، آپ پر یہ قربان نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں عمر ابھی تک تیرا ایمان کامل نہیں ہوا، جب تک تو مجھے اپنی محبت سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہیں کرے گا تب تک تیرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں عمر اب تیرا ایمان کامل ہوا، اے عمر اب تیرا ایمان کامل ہوا۔ اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے بارے میں حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہم نے قیامت کی دہشت ناکیوں ہول ناکیوں کے بارے میں سنا ہے کہ سوا نیزے پہ سورج ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے۔ یا رسول اللہ یہ بتائیے یہ آنے والی قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے قیامت کے بارے میں پوچھنے والے مجھے بتا تو نے اس قیامت کے بارے میں تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو میرے آقا کا غلام ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں نے زیادہ نفلی نمازیں نہیں پڑھی، زیادہ روزے نہیں رکھے، زیادہ حج ادا نہیں کیے، لیکن یا رسول اللہ ایک بات ایسی ہے کہ جس پر مجھے ایمان ہے کہ قیامت میں پل صراط سے گزر جاؤں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کون سی بات ہے جو تجھے اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ تو پل صراط سے گزر جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا؟ میرے آقا کے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں المرء مع من احب یوم القیامہ کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اگر تو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تو قیامت والے دن تیرا حساب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا صلہ کائنات کی کسی محبت میں بھی نہیں رکھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا، مکے کی گلیوں میں جاتے ہیں تو آپ نے پہلے کبھی حضور کا دیدار نہیں کیا۔ میرے آقا مکے کے بازار میں آتے ہیں، حضرت عبداللہ بھی مکے کے بازار میں آ جاتے ہیں، پہلی نظر میرے مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑتی ہے، میرے مصطفیٰ کو پہلی دفعہ دیکھتے ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کے حسن میں کھو جاتے ہیں، مصطفیٰ کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت کے دن قریب ہیں، میرے آقا مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی ایک ہی دفعہ مصطفیٰ کے جلوے کو دیکھا، اب بار بار دیکھنے کے لیے مکے کی گلیوں میں آتے ہیں، مصطفیٰ کا چہرہ نظر نہیں آتا، مصطفیٰ کے جلوے نظر نہیں آتے۔ ایمان قبول کرنے سے پہلے آپ نے اپنے چچے کا سارا مال سنبھالا ہوا تھا، چچے کی محنت سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، چچے کی بکریاں رکھی ہوئی ہیں، سونا زیور چچے کا اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ کی بچپن کی عمر میں انتقال کر گئے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مصطفیٰ کا چہرہ مکے میں نظر نہیں آتا، اپنے چچے کے پاس آ جاتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں، آگے فرماتے ہیں کہ میں مکہ چھوڑ کر مدینے جانا چاہتا ہوں۔ چچا نے پوچھا مدینے جانے کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے، تم مکہ کیوں چھوڑنا چاہتے ہو؟ کہا مجھے اب کملی والا یہاں نظر نہیں آتا، مجھے میرا محبوب نظر نہیں آتا جس سے میں دل لگا بیٹھا ہوں، مجھے میرا محبوب نظر نہیں آتا۔ اب چچا کٹر کافر ہے، سارا مال عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ اب چچا کہتا ہے کہ آپ کو میرا مال بھی چھوڑنا پڑے گا، میرے کپڑے جو آپ میری محنت سے آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میرے ہیرے جواہرات سارے چھوڑنے پڑیں گے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی محبت میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں، سارا کچھ چچے کا واپس کر دیتے ہیں، سب کچھ واپس کر دیتے ہیں، اور بس ایک ہی ضد ہے کہ میں نے
محبوب کو ملنا ہے، مدینے جانا ہے، مصطفیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ اب ہجرت کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں مدینے میں حاضر، میرے آقا نے حضرت عبداللہ کو دیکھا کہ تن پر صرف 2 چادریں ہیں، ماں کے دوپٹے کے 2 پیس کیے ہیں، ایک کے لیے ایک کو اپنا ستر بنایا ہوا ہے، دوسرا گلے میں لٹکایا ہوا ہے۔ میرے آقا دیکھتے ہیں، اپنے غلام کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں او اے ذوالبجادین، اے 2 چادروں والے، تو ہماری محبت میں مدینے تک آ گیا، مسجد نبوی تک آ گیا، ایمان میرے آقا علیہ السلام پر لائے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اب میرے آقا کی صحبت میں رہا کرتے ہیں، جدھر مصطفیٰ جاتے ہیں حضرت عبداللہ ساتھ ساتھ جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام اب جنگ تبوک کا میدان قریب ہے، جنگ تبوک کا زمانہ قریب ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی غلامی میں بہت دیر گزار چکا ہوں، لیکن یا رسول اللہ اب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں جنگ تبوک کے اندر شہید ہو جاؤں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام، میں چاہتا ہوں کہ تو جنگ لڑے، تیری تلوار سے کافروں کی گردنیں اڑیں اور تو شہید بھی نہ ہو، پھر تجھے بخار ہو، بخار میں تو شہید ہو اور بخار میں تجھے موت آئے، تجھے شہیدوں جیسا اجر دیا جائے۔ میرے آقا علیہ السلام میرے آقا نے جب دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کی دعا کے مطابق حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موت دی، اور ان کی موت میرے آقا علیہ السلام نے شہادت کی موت فرمائی۔ اب میرے آقا علیہ السلام کے غلام کی تدفین کا مرحلہ ہے، اب تدفین کا وقت آتا ہے، میرے آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کو بیچتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب قبر کھودتے ہیں، میرے آقا کے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغ پکڑا ہے، قبر کی طرف، قبر کے کنارے پہ کھڑے ہیں، رات کا وقت ہے، جب قبر تیار ہو جاتی ہے میرے آقا علیہ السلام اپنی غلام کے اس قبر میں خود داخل ہوتے ہیں، قبر کو درست فرماتے ہیں اور خود قبر کے اندر اتر جاتے ہیں، صحابہ کو عرض کرتے ہیں، صحابہ کو حکم فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں اب قبر سے باہر آ جاؤ، اب محمد جانے یا محمد کا غلام جانے یا محمد کا خدا جانے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے اس غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، اور یہ منظر دیکھ کر میرے آقا کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش آج عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ عبداللہ بن مسعود اور ابوبکر صدیق انتقال کر گئے ہوتے، کہ اس اتنی بڑی ہستی میرے آقا علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے قبر انور کے اندر اتار رہے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، یہ تھے حیدر علی صاحب جنہوں نے بڑے پیارے انداز سے جو ہے وہ واعظ فرمایا، اور ہمارے اسٹیج کی زینت جناب حضرت علامہ عمر سلطانی صاحب اور جناب حضرت علامہ شاکر صاحب موجود ہیں۔ ان کو دعوت خطاب دینے سے پہلے 2-4 منٹ کی حاضری چاہتا ہوں۔ اصل میں وقت بہت قلیل ہے، تھوڑا ہے، اسی وقت میں بس حاضری چاہوں گا کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، اور مدینے جا کر نہ نکلنا شہر سے باہر، اور مدینے جا کر نہ نکلنا شہر سے باہر، کیا خبر زندگی وفا نہ کرے۔ اور حق نے کہا شفاعت کی بات محشر میں میرا حبیب کرے، کوئی دوسرا نہ کرے۔ دائیں ہاتھ بلند کر کے ذرا سبحان اللہ کہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے عاشق جناب حضرت شیخ سعدی آپ لکھتے ہیں، قلم اٹھاتے ہیں، اب میں دیکھوں گا کہ یہاں کتنے عاشق بیٹھے ہیں جس کے دل میں یہ بات سما جائے، جس کے دل میں یہ بات شیخ سعدی کی اتر جائے، وہ دایاں ہاتھ اٹھا کے اس بات پہ مجھے داد دینے گا، اور میں دیکھوں گا کہ کون کون عاشق یہاں پہ بیٹھا ہے، میرے نبی کا عاشق بیٹھا ہے اور میری اس بات پہ وہ داد دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ شیخ سعدی اٹھتے ہیں،
قلم اٹھاتے ہیں اور لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں، بلغ اللُّلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اس کا کیا مطلب ہے، اس کو میں آپ کو سادہ زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے، آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے، تو پھر آپ نے اس بات کی داد دینی ہے۔ اس بات کی داد اتنی ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس کی داد کا شمار نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ سعدی لکھتا ہے بلغ اللُّلا بکمالہ، آپ بلندیوں پر پہنچے اپنے کمال کے ساتھ، کشفت دجا بجمالہ، آپ کی تمام عادتیں آپ اپنے جمال کے ساتھ بہت بلندیوں پر پہنچ گئے، کشفت دجا بجمالہ، آپ کے جمال سے تمام اندھیرے دور ہو گئے، کشفت دجا بجمالہ، آپ کی تمام عادتیں بہت اعلیٰ ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب میں اتنا لکھ چکا، بلغ اللُّلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ جب میں اتنا لکھ چکا مجھے سمجھ نہیں آتی میں آگے کیا لکھوں، تو شیخ سعدی عرض کرتے ہیں کہ میں سو گیا، مجھ پہ نیند نے غلبہ پا لیا اور میں سو گیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں میرے آقا آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، مجھے فرماتے ہیں اے سعدی تو آگے کیوں نہیں لکھتا، تو اے سعدی تو آگے کیوں نہیں لکھتا، تو میرے سعدی فرماتے ہیں اے آقا مجھے سمجھ نہیں آتی میں آگے کیا لکھوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے سعدی آگے لکھ دینا صلو علیہ وآلہ، اے نبی تجھ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں، ملک بھی سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں، ہے حکم صلو علیہ وسلموا آیا کتاب پاک کے پارے درود پڑھتے ہیں۔ حضور آپ خود کان لگا کر سنتے ہیں، جہاں بھی آپ کے پیارے درود پڑھتے ہیں ارے درد زمانے کے دور ہو جاتے ہیں، جب بھی درد کے مارے درود پڑھتے ہیں۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا قاری لیاقت علی شاکر صاحب، آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ سامعین کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے جو ہے ان کے دلوں کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، ذرا دایاں ہاتھ بلند کر کے پھر نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کوئی بندہ خاموش نہ رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ہم بحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، صدق اللہ العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سارے حضرات پڑھیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ میں بغیر تحمیز تو گل شروع کرن لگا، سلطانی صاحب دے اگے بھی عرض ہے تے قاری صاحب دے اگے بھی کہ علی حیدر واسطے خصوصی سارے بندے جڑے نے سلطانی صاحب تو ہاں انہاں واسطے دعا ضرور کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں نوں کامیابیاں عطا فرمائے۔ پتر تیرے تے دل بڑا خوش ہویا ہے، اللہ پاک تینوں اور ترقی عطا فرمائے۔ دوستو، وما ہم بحافظین کراما کاتبین، اللہ پاک نے تیرے سجے دے کھبے دو فرشتے بٹھائے نے، اگر قرآن پڑھنا ہے تے لکھیا جاندہ ہے، نیکیاں کرنا ہے تے لکھیاں جاندیاں نے، نماز پڑھنا ہے تے لکھی جاندی ہے، اگر کسے گوانڈی نو گالاں کرنا ہے تے وہ بھی لکھیاں جاندیاں، اگر تو پیڑا کام کرنا ہے تے وہ بھی لکھیا جاندہ ہے۔ کیوں؟ تیرے سجے کھبے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے بٹھا دیتے نے، وما ہم بحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ ہاں، نبی علیہ السلام دی خدمت کے اندر بندہ ایک حاضر ہویا، میں ٹھیک 12 بج کے تے 5 منٹن میں اپنی حاضری ختم کر دیاں دا، 1 بجے دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ خصوصی بیان مولانا
उमर अब्बास सुल्तानी साहब दा होवेगा। मैं सिर्फ अपनी हाज़री देनी है। दुआ करो अल्लाह मेरा तुहाडा सुल्तानी साहब दा सारियां दा आउणा अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। एक बंदा आ गया सरकार दी खिदमत दे अंदर, आन के अर्ज करता है, ऐ अल्लाह दे नबी जी मैं बड़ी इबादत करना वा, अल्लाह दे नबी जी बड़ा कुरान पढ़ना वा। सरकार ने फरमाया ऐ मेरे सुहापाए दे गुआंढी नू बुला के ले आओ। गुआंढी सामने आ जांदा है। ए मुस्नद अहमद दे अंदर लिखिया है। गुआंढी सामने आ गया ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ भी ए बंदा कहता मैं बड़ियां नेकियां करना वा, बड़ियां नमाज़ां पढ़ना वा, तेरे नाल सलूक किस तरह दा है सोहणिया मैनू ते अल्ले सूली ते टंगिया होया है। सरकार मैनू साह नहीं लैन देंदा, ये कदे हाथ ना तकलीफ देंदा है, ये कदे अपनी जबान दे नाल तकलीफ देंदा है। सरकार ने फरमाया बड़ियां इबादतां पिया दसना है, ओनी देर तक तेरी कोई इबादत कबूल नहीं, कोई नमाज कबूल नहीं जिन्नी देर तक तेरी नेकी दी तेरी उचाई दी गुआंढी गवाही ना दे देवे। तेनू गुआंढी अच्छा कह रहा वे, अल्लाह भी अच्छा कवेदा, ओदा रसूल भी तेनू चंगा ही आखेदा। उन्हें बड़ा कहना जी मैं नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, जिक्र बड़ा करना रे, गुआंढी तेरे को बड़ा तंग है। गुआंढी कह रहा या अल्लाह मेरी आंख बंदे को जान छुड़वा। ए कौन है हाजी साहब, ए कौन है नमाजी साहब, ए कौन है बड़ा जिक्र करने वाला, ते मगरू कौन है गुआंढी और को बड़ा तांगे। आओ सुनो लामा रब्बानी मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसील दे अंदर एक हदीस नकल की है। दुआ करो अल्लाह पाक अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मैं इस वास्ते जल्दी सुना रहा, सिर्फ दो हदीसां सुनानियां ने इजाजत। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे खिदमत दे अंदर बंदा एक हाज़र हो जांदा है। मस्जिद नबवी है ओ वीर मेरे तेरे शहर दी मस्जिद है, ए मेरे पिंड दी मस्जिद बिलाल है जिथे सुल्तानी साहब खुतबा जुम्मा दिंदे ने, वो भी जामिया मस्जिद है। ए मुल्तान शहर दी मस्जिद होवे दी, ए कराची ते सिंध विच मस्जिद होवे दी, ए आम मुल्कां दे अंदर बड़ियां 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 मस्जिदां होणगियां। मैं उस मस्जिद नबवी दी गल पिया करना वा जिथे बंदा एक नमाज पढ़दा है अल्लाह पाक 50,000 नमाज दा सवाब लेखे पा दिंदा वे। एक नमाज पढ़ी है 50,000 नमाज दा सवाब मिल जांदा है। बंदा आ गया अल्लाह दे नबी जी मेरे भतीजे ने, उन्हां दे गवांड एक यहूदी है, उन्हां दी खजूर बड़ी उच्ची है, वो मेरे भतीजियां वाल गवांडियां वाल डैनी लटकी हुई है, वो खजूरां थल्ले डिगदियां ने ते उन्हां दियां उंगलां अपनियां उंगलां उन्हां दियां मूहां दे अंदर पा के खजूरां बाहर कढ लेंदा है। अल्लाह दे नबी जी बड़ा ही जालम बंदा है। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ला जांदे ने। आओ फिर एक और गल सुन लो, लामा रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखिया है जेड़ा बंदा किसे दा काम करदा है, जेड़ा बंदा किसे गरीब दे काम काज ते चला जांदा है, लामा रब्बानी मिस्री रहमतुल्लाह अलैह लिखदे ने ओदे गया ओदा काम हो जांदा है। किसे गरीब नू काम पै जांदा है, ओ किसे चौधरी कोल टुर जांदा है, ओ किसे लंबड़दार कोल टुर जांदा है, ओ किसे पिंड दे सियाने बंदे कोल टुर जांदा है। यार मैनू फला काम है, मेरी मजबूरी है, अगर वो बंदा नाल टुर जांदा है। लामा रब्बानी मिस्री रहमतुल्लाह अलैह लिखदे ने अल्लाह पाक ओनू 10 दिनां दी इबादत दा सवाब दे छड़दा जे। 10 दिनां दी इबादत दा सवाब मिल जांदा है। ये डानी जेड़ी है लटकी हुई है, खजूर डिग पैंदी है, ये यतीम बच्चे ने ये खांदे ने, ये एडा जालम है, उन्हां दियां मूहां दे विच उंगलियां दिंदा है, खजूर बाहर कट लेंदा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर तू जन्नत दी खजूर चाहना है, ए खजूर जेड़ी है इन्हां दे हवाले कर दे। आंदा जन्नत पता नहीं कदों लभनी है ते कदों नहीं लभनी, मैं खजूर
نہیں دینی۔ ایک صحابی کول بیٹھا سی آندا سونیا اگر میں کھجور خریدا کیا منوں بھی جنت دی کھجور ملے گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ بھی کھجور خرید کے یتیماں دے حوالے کرے گا میں انہوں جنت دی کھجور دی ضمانت دینا وا۔ نبی علیہ السلام دی ایک صحابی نے کھجور خریدی ہے اے یتیماں دے حوالے کر دیتی ہے۔ یتیم جڑے نے کھجوراں پہ کھاندے نے نالے انہاں دی حق اندر دعا پہ کر دینے۔ آقا علیہ السلام نے سارے صحابہ دی اندر اعلان کیتا میں تینوں جنت دی گارنٹی دینا وا۔ دعا کرو اللہ پاک ساڈا ہونا قبول فرمائے، اللہ پاک مرحوم دی بخشش فرمائے، اور اللہ پاک میریاں تواڈیاں پریشانیاں مصیبتاں تکلیفاں بیماریاں کردے جھگڑے دور فرمائے، اللہ پاک سارے دا ہونا قبول فرمائے۔ دوستو خصوصی بیان ہے انہاں دا، اللہ پاک کو دعائے اللہ پاک قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھے حضرت علامہ مولانا لیاقت علی شاکر صاحب، جنہوں نے بڑے احسن انداز کے ساتھ واز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا ہمارا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات ذی وقار، میں اور تسی اور تمام یہ علماء کرام، ہم جناب ملک خادم حسین صاحب جو اس دنیا فانی سے چلے گئے، ہم ان کے اصالِ ثواب کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ تو 1-2 منٹ کی حاضری چاہتا ہوں موت کے حوالے سے، کہ جیسے یہ بزرگ چلے گئے ہمارے لیے یہ ایک میسج چھوڑ گئے ہیں کہ اے لوگو تم نے بھی میرے پیچھے آنا ہے۔ تو شاعر قلم اٹھاتا ہے اور لکھتا ہے کہ موت آنی ہے ایک دن آ جانی، کسے اج جانا کسے کل جانا، چڑھیا ہویا اے سورج حیاتی والا، آخر ڈل دیاں ڈل جانا، 100 ورے بھی جی لیو جہان اندر، وار موت دا ہے ایک دن چل جانا، ساجد چشتی کمال ہے موتو دی، جدی قبر اتے دیوا بل جانا۔ حضرات ذی وقار، ہر بندے کا جو عاشق رسول ہے، جو میرے نبی کا عاشق ہے، اس کی جو زندگی ہے وہ حضرت پیر غوث اعظم والحسینی فرماتے ہیں کہ اس کو سوائے ایک لمحہ کے اس کو موت نہیں آتی، بلکہ وہ ایک زندگی سے دوسری زندگی میں چلا جاتا ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ تو حضرات ذی وقار، جب ایک عاشق اللہ کو یاد کرنے والا، میرے نبی کا محب، میرے نبی کا عاشق جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی زبان میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ کا کلمہ جاری ہوتا ہے، اور وہ اپنی روح اس کی زبان اس چیز کی گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں۔ تو حضرات ذی وقار، جس حالت میں انسان کو موت آتی ہے، جب وہ قبر سے اٹھایا جاتا ہے تو وہ اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے جس حالت میں وہ دنیا سے پردہ فرماتا ہے۔ تو ایک عاشق جب نبی کا نام لیتا ہوا اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا، تو اب جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا، جب منکر نکیرین اس کے پاس آئیں گے، تو وہ جب اٹھایا جائے گا تو اس کی زبان سے وہی کلمہ جاری ہوگا، وہی نکل رہا ہوگا۔ تو شاعر قلم اٹھاتا ہے اور اسی بات کو کچھ اس انداز سے لکھتا ہے۔ جناب علامہ سائم چشتی صاحبزادہ لطیف ساجد لکھتے ہیں کہ موت کو لونی کوئی بھی بچ سکدا، پاویں کوئی بادشاہ تے پاویں کوئی فقیر ہووے، موت کو لونی کوئی بھی بچ سکدا، پاویں کوئی بادشاہ تے پاویں کوئی فقیر ہووے، تے ربا جدو منگو تے اے ہوئی دعا منگو، صدقے نبی دے مولا
ਚੰਗਾ ਅਖੀਰ ਹੋਵੇ। ਰੱਬਾ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਆਵੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਦਾ ਦਾਮਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪੜਾ ਨਾਤ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਸ ਦਮ ਸਾਈਮ, ਜਿਸ ਦਮ ਕਬਰ ਚ ਪੁੱਛਦਾ ਮੁਨਕਰ ਨਕੀਰ ਹੋਵੇ। जनाब मैं बिला तहीर दावत खिताब देता हूँ। जनाब हमारे इस इलाके में माशाल्लाह ये लाले वाली में ख़तीब रहे हैं, अभी इधर ही जुम्मा पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह। इधर लाले वाली के अंदर ये जामिया मस्जिद जो पुरानी थी वहाँ पे ख़तीब हैं। तो अल्लाह ताला हमें इनकी गुफ्तगू को सुनकर उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। दाया हाथ बुलंद करके ज़रा इस बात का सबूत दें कि आप इलामा साहब की गुफ्तगू सुनने के लिए बेताब बैठे हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। ये हाथ अभी बुलंद करना हजूर की शान में सीख लें। जब हशर का रोज़ होगा, मेरे आका की सवारी होगी, मेरे आका जा रहे होंगे और हम हाथ बुलंद करके कह रहे होंगे, आका मैं भी तेरा उम्मती, आका मैं भी तेरा उम्मती। खुद को अभी से खुद उस सांचे में डाल लो कि आका खुद ही पहचान जाएं कि ये वही है मेरा उम्मती जो दुनिया में बैठा होता था मेरी महफिल में, हाथ बुलंद करके और मेरा नाम लिया करता था। वो मेरे आका हाथ खुद ही पहचान लेंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। लाल होणगे हमी साडे आमना दे लाल होणगे। जदों दिन हशर दे सवाल होणगे हमी साडे आमना दे लाल होणगे। जन्नतां जाएगी सवारी आप दे, जन्नतां जाएगी सवारी आप दे। अगे अगे हजरत बिलाल होणगे, अगे अगे हजरत बिलाल होणगे। हमें साडे आमना दे लाल होणगे। सानू बख्शवान ले खुदा दे सामने, सानू बख्शवान ले खुदा दे सामने। सोने सोने सैयदा दे लाल होणगे, सोने सोने सैयदा दे लाल होणगे। हमें साडे आमना दे लाल होणगे। शुक्रिया जी।